ایک وقت تھا جب لا الہ الا اللہ کہنا ظلم کو دعوت دینا تھا، جب ایک غلام کو مکہ کی جلتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، سینے پر ایک بھاری پتھر، اور کہا جاتا اگر اس ظلم سے بچنا ہے تو اپنے اللہ کو چھوڑ دو۔ جب ایک بوڑھی ماں اس دین کے لیے اپنی جان دے دیتی ہے، لیکن پھر وقت نے رخ بدل لیا۔ راتوں کی تاریکی میں چھپ کر اٹھنے والی آوازیں آہستہ آہستہ طوفان بننے لگے۔ وہ لوگ جو کل تک کمزور تھے آج حق کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہونے لگے۔ زنجیریں ٹوٹنے لگیں اور ظلم کی دیواریں ہلنے لگیں۔ ہر طرف ایک ہی صدا گونجنے لگی، لا الہ الا اللہ۔ یہ واقعہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو وہ اکیلے اسلام میں نہیں آئے، وہ اپنے ساتھ لائے عثمان ابن عفان، زبیر ابن العوام، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص اور طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں عشرۂ مبشرہ کہلائے، جنت کی بشارت پانے والے 10 لوگ، اور یہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر آئے۔ لیکن مکہ میں کچھ اور بھی ہو رہا تھا۔ قریش، وہ قبیلہ جو کعبہ کے رکھوالے تھے، وہ قبیلہ جس کا پورے عرب میں رعب تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک کے بعد ایک ان کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بات انہیں قبول نہیں تھی۔ ابو جہل، جس کا اصلی نام عمر ابن ہشام تھا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل جہالت کا باپ کہا، اس نے فیصلہ کیا جو بھی اس دین میں داخل ہوگا اسے ایسی سزا دی جائے گی کہ باقی لوگ کبھی سوچیں گے بھی نہیں۔ اور پھر شروع ہوا اسلام کی تاریخ کا سب سے سخت دور۔ وہ لوگ جو سب سے زیادہ ستم کا نشانہ بنے، غلام، کمزور، یتیم۔ اگر ہم ابو بکر یا عثمان کو ہاتھ لگاتے تو ان کے قبیلے والے بغاوت کر دیتے۔ اسی لیے جو بے خاندان ہیں انہیں جتنا چاہو تڑپاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مکہ میں اب انسانیت نہیں، طاقت کا زور بولتا تھا، اور اسی اندھیرے میں ایک ایسا نام ابھرنے والا تھا جو زنجیروں سے بندھا تھا لیکن اس کا دل آزاد ہو چکا تھا۔ ایک حبشی غلام، بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ۔ آخر محمد کے پاس کون سا پیغام ہے جس نے تمہارے دل کو اتنا بدل دیا بلال؟ امیہ ابن خلف مکہ کے امیر لوگوں میں سے تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کی غلامی میں تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے لا الہ الا اللہ کہا اور امیہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جلتی ریت پر لٹایا جاتا اور ان کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ لا الہ الا اللہ، یا اللہ میری مدد فرما۔ آج تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنے ظلم کے بعد بھی یہ ٹوٹ کیوں نہیں رہے؟ آخر ان لوگوں میں یہ طاقت آ کہاں سے رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز ہے جو ان سب کو جوڑ رہی ہے اور ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے۔ شاید انہوں نے اپنے اصل مالک کو پہچان لیا ہے اور اب وہی انہیں یہ طاقت دے رہا ہے۔ کہیں تم مسلمان تو نہیں ہو جاؤ گے خالد؟ اس کے اوپر پتھر رکھ دو۔ ظلم مکہ کی گلیوں میں پھیل چکا تھا۔ پھر ایک دن